سورۃ القصص میں رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو بڑے اچھوتے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بہت ساری صورتوں میں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں پر سورۃ القصص کے اندر یہ کہانی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اس کہانی کے چند گوشے میں ٹچ کرتے ہوئے آگے کی جو خاص باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی اور اس کی مشیت ہے کہ اس کے عظیم بندوں کی ولادتوں کا، پیدائشوں کا ذکر کیا جائے۔ آپ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی ذکر فرمایا۔ جب ان تمام انبیاء کرام کی ولادتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تو پھر آخر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا غلط بات ہے یا میلاد منانا شرک ہے، جیسا کہ کچھ لوگ کہا کرتے ہیں۔ اللہ نے جب اپنے نبیوں کا ذکر ولادت کے حوالے سے قرآن میں فرما دیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے نبیوں کی ولادت کا ذکر کیا جائے، تبھی تو سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادتوں کا ذکر کیا گیا۔ اور اگر اللہ ولادتوں کا ذکر نہ چاہتا تو پھر ان انبیاء کرام کی ولادتوں کا ذکر نہیں فرماتا، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ ولادت کا ذکر فرما رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ولادت کی محفل منانے کا حکم بھی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام انبیاء کرام کا ذکر ولادت کے ساتھ، پیدائش کے ساتھ قرآن میں مذکور ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کس انداز میں ہوا ہے میں نے اس سے پہلے عرض کر دیا تھا، اختصار میں عرض کر دوں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی ان کو حکم دیا گیا، ان کی والدہ کو حکم دیا گیا کہ ایک صندوق میں ان کو بند کر کے سمندر میں ڈال دو۔ آپ سوچیں اپنے بچے کو کوئی سمندر میں ڈالتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کا حکم تھا، سمندر میں ڈالا گیا، اور سمندر سے ایک نہر جو فرعون کے گھر کی طرف نکلی ہوئی تھی، اتفاق اللہ کی مرضی دیکھیں، اسی نہر کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہا، فرعون نے اٹھایا، اور پھر آسیہ نے کہا اس کو ہم اپنی اولاد بنا لیں گے۔ وہ سارا واقعہ آپ نے پڑھا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی طرف پھر سے لوٹا دیے گئے، کیونکہ وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا گیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میری عنایت ہے، دیکھو میں جب چاہتا ہوں تو سمندر کی موجوں میں بھی کسی کو حفاظت عطا فرماتا ہوں، اور سمندر کی موجیں کسی طرح محفوظ بھی کر دے تو دشمن کے گھر میں بھی میں اپنے بندوں کی، خاص بندوں کی حفاظت فرماتا ہوں۔ فرعون جو چاہ رہا تھا کہ جو بھی کوئی نیا بچہ پیدا ہو اس کو تہہ تیگ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو قتل کرنے کے لیے لاکھوں بچوں کو اس نے تہہ تیگ کیا تھا، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پہنچے، اور فرعون کے گھر میں پہنچ کر بادشاہوں کی طرح آپ نے زندگی گزاری۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو سمندر کی طغیانیوں میں بھی زندگی کے چراغ جلتے رہتے ہیں، اور دشمنوں کے گھروں میں بھی زندگی کی خیرات ملتی رہتی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے کہ فلاں اگر حکومت آئے گی تو ایسا کر دے گی، فلاں آئے گی تو ایسا کر دے گی۔ ٹھیک ہے، ہمیں قیادت دیکھنی چاہیے، لیکن یہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے حکومتوں کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، جس کو چاہے گا جب تک چاہے گا رکھے گا، کسی کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی مشیت ہی ہے کہ ایک طرف NRC لائی جا رہی تھی، حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ مسلمانوں کو باہر کر دیا جائے، حالت یہ ہو گئی تھی کہ پوری دنیا ایسے ناچ گئی، کسی کو زندگی میں کبھی احساس نہیں ہوا ہوگا کہ کس طرح سے دنیا ہو گئی، پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا میں کوحرام مچ گیا۔
جب مسلمان کو ان کے گھروں سے نکالنے کی بات کی جائے گی، مسلمانوں کو ان کے ملک سے نکالنے کی بات کہی جائے گی، تو اللہ رب العزت کا ایک جھٹکا آئے گا، اور ایسا جھٹکا کہ آدمی دیکھ بھی نہیں پائے گا کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کی وفات ہو رہی ہے، مر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جراثیم ہے جس کی بنیاد پر ذرا سا ناک میں گیا اور آدمی فٹافٹ ختم ہونے لگا۔ تم NRC لانے کی بات کر رہے ہو، ہمارا رب ایسا قانون رکھتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے بڑی بڑی فوجوں کو ہلاک فرما دیا کرتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی یہ کوئی زعم میں نہ رہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بلکہ ہونا یہ چاہیے، سوچنا یہ چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ دی ہوئی زندگی ہے، جب تک چاہے گا وہ رکھے گا، اور جب وہ چاہے گا تو اپنے امان میں، اپنی رحمت میں اس زندگی کو جگہ عطا فرما دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو رب پر ایمان رکھنا چاہیے۔ قیادتیں آتی جاتی رہتی ہیں، بہت ساری قیادتیں آئیں، ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی صرف اس بنیاد پر کہ کتابیں اس میں اتنی پھینک دی گئی تھی، اتنی ڈال دی گئی تھی، اتنی جلا کر ڈالی گئی تھی کہ دریائے دجلہ کا پانی بھی کالا ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں سیاہی سے کتابیں لکھی جاتی تھی اور لکھ کر لائبریریوں میں رکھ دی گئی تھی۔ ایک زمانہ آیا تھا جب چنگیز خان اور ہلاکو خان آئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کی اثاثہ، مسلمانوں کا سرمایہ یہ کتابیں ہیں، ان کتابوں کو جلا دو، یہ بغیر ہاتھ پیر کے ہو جائیں گے۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا تھا کہ جب ان کتابوں کو جلا کر دریائے دجلہ میں ڈالا گیا تھا تو دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا تھا، اور پھر زمانے نے دیکھا وہی چنگیز خان، وہی ہلاکو خان، اس کے خاندان کے بچے، جو امید یہ تھی، لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اور بڑے ظالم ہوں گے، رب نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، تو اس کے گھر کے بچے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ نغمہ بلند کیا تھا کہ جو بھی اسلام کے دامن میں آئے گا اس کو حفاظت عطا فرمائی جائے گی۔ رشیا کا ایک وہ دور بھی گزرا ہے کہ وہاں پر حکومت نے یہ حکم لگا دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں یہ قرآن پاک مل گیا، یہ قرآن پاک پا لیا گیا، تو اس کے پورے خاندان کو قید میں ڈال دیا جائے گا اور مارا جائے گا، کاٹا جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے رشیا کے اوپر، روس کی سرزمین پر، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کے حفاظت کی اب جو ذمہ داری لی ہے، کس طرح سے حفاظت ہوتی تھی۔ گھروں کے گھر جو بھی بچے ہوا کرتے تھے، قرآن نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں ان کے گھروں میں، لیکن جو حافظ ہوا کرتے تھے، جو قاری ہوا کرتے تھے، وہ گھر گھر میں جا کر پڑھایا کرتے تھے اور زبانی قرآن کو یاد کروایا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے عظیم اسکالر جب ایک زمانے کے بعد وہاں پہنچے اور کسی لڑکے سے کہا تم لوگ قرآن پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو اس نے کہا کہاں سے پڑھے؟ کہا فلاں فلاں سورت سے پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور خوب پڑھا۔ جب پڑھا تو اس عظیم عالم نے کہا کہ جب تمہارے علاقے میں قرآن نہیں ہے تو پڑھتے کیسے ہو؟ کہا کہ ہم قرآن صرف اور صرف سن کر یاد کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ ہمارے ابا نے ہم کو سکھایا اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ ہم قرآن جانتے نہیں کیسا ہوتا ہے، دکھنے میں کیسا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن کی یہ آیتیں ہمارے گھر کے لوگوں نے ہمیں یاد کرائی۔ اب آپ سوچیں، یہ قرآن کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور قرآن ایسا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو گیا۔ آج میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی بھی ہو، پوری دنیا کا انسان مل کر بھی پوری دنیا کی ساری کتابیں ختم کرنا چاہے ختم کر ڈالے، ختم کر لے گا، لیکن اگر کوئی کتاب باقی رہے گی تو صرف اور صرف قرآن باقی رہے گا۔ اس لیے کہ قرآن پاک یہ صرف دو دفتیوں کے درمیان رہنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کھربوں مسلمانوں کے سینوں میں، حافظوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ اس وجہ سے یہ قرآن محفوظ رہے گا، اور جب تک قرآن محفوظ رہے گا قرآنی تعلیمات کا حصہ، قرآنی تعلیمات، ارشادات انشاءاللہ جاری و ساری رہے۔